تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. محترم حضرات، شروع میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین طلب کرے گا، کوئی طریقہ، کوئی مذہب تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، وہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز اور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین اور مذہب ہے وہ اسلام ہے، اور جو طریقہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور مقبول ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو کوئی مذہب تلاش کرے گا، جو کوئی طریقہ تلاش کرے گا، اللہ کے یہاں وہ طریقہ، وہ دین، وہ مذہب کوئی قابل قبول نہیں ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے آفتاب اور سورج کے ہوتے ہوئے اور اس کی روشنی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی ستاروں کی روشنی تلاش کرنے لگے یا چراغ اور گیس وغیرہ بجلی کی روشنی تلاش کرنے لگے تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا کہ وہ سورج کے سامنے، سورج کے ہوتے ہوئے، آفتاب کی روشنی ہوتے ہوئے وہ ان روشنیوں کو تلاش کر رہا ہے کہ جن کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو دین اسلام یہ آفتاب کی طرح ہے، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تو ستارے کی طرح بھی نہیں ہے، اس کی تو مثال بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے. تو یہ آفتاب کے ہوتے ہوئے اسی طرح دوسرے مذہب کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے. غرض وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یہود و نصارہ جو ہے، شروع سے بات یہی چل رہی ہے کہ یہود و نصارہ وہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو تلاش کریں تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ شروع ہی سے اسلام کے دشمن رہے ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن رہے ہیں، اور اسلام کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور اپنے دین کی ترویج کرنے کے لیے اور اشاعت کرنے کے لیے اور اسے پھیلانے کے لیے وہ بے انتہا کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا ڈنکا بجوا رہے ہیں سب جگہ پوری دنیا کے اندر. تو وہ تو اسلام کے دشمن ہیں ہی. ان کا دوسرا مذہب تلاش کرنا، دوسرے طریقے کو تلاش کرنا، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن آج جو ہے وہ مسلمانوں کا حال بڑا دگرگوں ہے، اور وہ پریشان کن اور افسوسناک ہے کہ مسلمانوں کے پاس
دین اسلام ہوتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہوتے ہوئے اور اسلام جیسا مذہب ہوتے ہوئے وہ جو ہے دوسرے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اور آج مسلمان ہی کو احکام پر، اللہ کے دیے ہوئے احکام اور قانون پر اعتماد نہیں ہے، دین پر اعتماد نہیں ہے۔ سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ آج مسلمان ہی کا حال یہ ہے، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ جب تک یہود و نصارہ اور مغربی تہذیب کو نہیں اپنایا جائے گا، ان کے طور و طریق کو نہیں اپنایا جائے گا، اس وقت تک ترقی نہیں مل سکتی۔ گویا اس جدید دور کے اندر، اس جدید زمانے کے اندر ان طریقے کو جب تک نہیں اپنایا جائے گا کامیابی نہیں مل سکتی، اور یوں سمجھا جاتا ہے وہ اس کے بغیر کامیابی ہے ہی نہیں، نبی کے طریقے کے خلاف۔ اور آج آپ دیکھ لیں، آج وضع قطع کو دیکھ لیا جائے، رہن سہن کو دیکھ لیا جائے، کھانے پینے کو دیکھ لیا جائے، جتنے بھی طور و طریق ہیں، بڑے تعجب کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طور و طریق دیا رہن سہن کا، اور جو طور و طریق آپ کا رہا وضع قطع کا کہ کیسا لباس ہو، کیسی وضع ہو، کیسا چہرہ ہو، لباس ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تجارت اور کاروبار کیسا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان طریقوں کو نہ اپنا کر غیروں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اسی پر آج مسلمان فخر محسوس کرتا ہے، ان طریقوں کو اختیار کر کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اختیار کر کے خفگی اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سینکڑوں واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو اس سے پہلے بھی سنا چکا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صحابی ایسا تھا کہ وہ اس کا 100% یقین اس پر تھا کہ میری جو کامیابی ہے، میری جو ترقی ہے، اور میری جو بلندی ہے، اور مجھے جو عزت ملے گی، وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں اور آپ کے قدموں میں ہے، اس کے علاوہ غیر کے طریقے میں اور غیر کی مال و دولت میں اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، صرف اور صرف نبی کی ماننے میں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے، بس یہی ان کا ایک ان کی فکر تھی اور ان کا یہ ذہن تھا جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک فارس بڑے بڑے لوگ تھے اور سب کھانے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ، دربار تھا، بادشاہ کا دربار تھا، اور وہاں کھانے کی مجلس محفل لگی ہوئی تھی، اور کھاتے ہوئے لقمہ جو ہے ان کے ہاتھ سے گر گیا، تو آپ نے لقمہ جو گرا تو وہ صاف کر کے کھا لیا۔ اس پر وہ جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو چھوٹے لوگوں کی بات ہے، یہ نا آپ کو لوگ حقیر سمجھیں گے، چھوٹا سمجھیں گے، یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، گر گیا تو گر گیا۔ تو یقیناً ہم جیسا ہوتا تو شرمندگی محسوس کرتا، کھانا بلکہ پلیٹ صاف کرنا، ہوٹل میں جاوے تو صاف کرنے کو یہ سمجھتے کہ وہ دھوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کبھی کھایا بھی ہے کہ نہیں اس نے، ہم ایسا سمجھتے ہیں، یوں نہیں سمجھتے کہ نبی کی تعلیمات ہے، یہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ وہ دیکھے گا تو کیا سمجھے گا۔ تو یہ بھی تو ایسا سمجھ سکتے تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ، وزراء اور بادشاہ کا دربار ہے، اگر میں اٹھا کر کھا لوں گا تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے، مجھے ادنا درجے کا حقیر سمجھیں گے، پتہ نہیں کیا سے کیا، ایسا نہیں سمجھا انہوں نے، اٹھا کر کھا لیا، بلکہ یوں کہنے لگے اترکم سنت نبیکم لہؤلاء الحمقاء۔ اب دیکھیے یہ کہنے والوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں، آج ہم ان لوگوں کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، ان لوگوں نے ان لوگوں کو بیوقوف سمجھا اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھا نبی کی پیروی کر کے کہ میرا نبی عقل مند تھا۔ ان بیوقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان لوگوں نے نبی کے طریقے کو اختیار کیا اور اسی میں ترقی انہوں نے تلاش کی۔ چنانچہ جب تک مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے رہے اور اسلام کو انہوں نے اپنا مذہب بنائے رکھا، دل سے قبول کیا، صرف زبان سے نہیں، زبان سے تو بے شمار لوگ نکلیں گے، دل سے بھی قبول کیا اور نبی کے طریقے پر چلے تو وہ بلند رہے، وہ عزت والے رہے، اور دنیا پر ان کا رعب رہا، دشمن پر ان کا رعب رہا، اور دشمن کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈھیر سارے واقعات اور بے شمار واقعات اس سلسلے میں، کیوں کہ انہوں نے اسلام کو اچھا مذہب سمجھا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے کو نہیں دیکھا کہ چلو دوسرا طریقہ اختیار کر لیں، یہ تو بہت ہم نے اختیار کیا اور بہت اپنایا، نہیں، یہی اسلام کو انہوں نے اپنے دل سے لگائے رکھا اور نبی کے طریقے کو لگائے رکھا۔ اس لیے جو ہے آج تو بڑا تعجب کی بات ہے، تہذیب، اگر آج ہم ذرا غور کریں
اگر ہمارا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق اگر نہیں ہے، اگر آپ غور کریں، قبر میں گئے، تیسرا سوال تو یہی ہونے والا ہے، نبی کا سارے پردے ہٹا کر تیسرا سوال، اس موقع پر آپ کا چہرہ لایا جائے گا، اس وقت کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر نبی کے سامنے جب پیشگی ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب پیشگی ہوئی اور جب چہرہ اور وضاحت ان کے جیسی نہیں ہوگی، تو اس وقت کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، آپ اندازہ لگائیے۔ اگر نبی نے کہہ دیا کہ جب تجھے میرا طریقہ اور میرا چہرہ پسند نہیں تھا، تو یہ جواب مل سکتا ہے کہ میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا۔ جب تجھے میرا ہی چہرہ پسند نہیں ہے تو پھر میں بھی تجھے پسند نہیں کرتا۔ یعنی کتنا بڑا خطرناک جواب ہوگا اس شخص کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جس نبی نے اتنی قربانی دی، جس نبی نے پتہ نہیں کیا سے کیا قربانی دے ڈالی، اپنے خون بہایا، دندان مبارک شہید کیے، پتہ نہیں کیا سے کیا کیا، اور پھر اس نبی کا چہرہ ہی اگر پسند نہ ہو، اس نبی کا لباس اور اس نبی کی وضاحت اور طور طریق پسند نہ ہو، تو پھر ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے، اس وقت کو یاد کرنا چاہیے جس وقت کے وہ سامنے پیش کیا جائے گا۔ بڑی خفگی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے اس وقت کو یاد کر کے ہمیں چاہیے کہ نبی کا طریقہ اسی پر فخر ہونا چاہیے، اسی طریقے پر چلنے میں فخر، اور دین اسلام جو مذہب ہے اسی مذہب کو اپنانے میں فخر ہونا چاہیے، اختیار کرنے میں فخر ہونا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیں دشمنان اسلام اپنے مذہب کو کی اشاعت کر رہا ہے زور و شور سے، اور اپنے آپ کو یوں کہتے ہوئے کہ میں ہندو ہوں، یوں کہتے ہوئے کہ میں نصارہ ہوں، یوں کہتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، وہ شرمندگی کہاں محسوس کرتا ہے؟ اور ان کا جو طور و طریق ہے اس کو اختیار کرنے میں شرمندگی نہیں کرتے، بلکہ وہ فخر کرتے کہ میں ایسا ہوں، اور وہ طریقہ بھی اختیار کرتے، وہ شرمندگی نہیں کرتے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ ٹوپی پہنتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ کل کی بات کروں میں آپ کو، کل ہی کی بات، کل جوہا پورہ سے جا رہے تھے، گھر سے جا رہے تھے ہم دونوں ساتھ میں، تو سب ٹوپی والے، تو ویسے تو پتا تھا شب برات میں، لیکن اندازہ تو کچھ دیر کے لیے ظہور ہو گیا، سب ٹوپی والے، میں نے کہا اتنی سب ٹوپی کی طرف، سب ٹوپی پہنے ہوئے، سب ٹوپی پہنے ہوئے، کیا بات ہے، برقعے میں ٹوپی، برقع ٹوپی، جوہا پورہ سے لے کر یہاں تک، تو کیوں دھیان بات اتنی ساری لوگ، تو دونوں مشورہ کیا، جنازہ کسی کا گیا ہوگا تو اس لیے اتنا سب جنازے میں آ رہے ہوں گے، اور میں نے کہا جنازہ اتنا لمبا کیا، اتنا آگے گئے تو پھر ٹوپی والے، آگے گئے تو پھر ٹوپی والے، یہاں بھی تو خیر وہ تو رستے میں جب دیکھا تو یاد آیا کہ ہاں تو شب برات ہے، گویا کہ یعنی اپنے آپ کو چونکہ مسلمان بتانا پڑے گا شب برات میں، تو ہر ایک جو تھا وہ ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب ٹوپی پہننے کے بعد اتنی تعداد معلوم ہو رہی کہ وہ یاجوج ماجوج کی طرح تو مسلمان ہے، ٹوپی پہن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ پورے راستے میں جب ٹوپی 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 دے گی تو پتہ چلے گا، جب غیر بھی دیکھے گا تو اتنی بڑی تعداد ان کی ہے، تو پھر کہاں موب لنچنگ ہو سکتی ہے، پھر کہاں ظلم ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر ہی گھبرا جائیں گے، اتنی بڑی ہے نا۔ اگر اسلام کا جو تشخص ہے، اللہ کے نبی نے جو نشانی اور جو طریقہ دیا، اگر وہ طریقہ ہی صرف اپنا لیں تو تعداد کتنی بڑی معلوم ہوگی، ٹرین میں، پلین میں، سب جگہ تعداد معلوم ہوگی کہ بھائی مسلمان تو اتنے سب ہیں، ایک دو نہیں ہے ٹرین میں۔ جیسے ٹرین میں بھی کبھی جانا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، جب سلام کرے یا بات چیت کرے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ بھی مسلمان ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو صرف ایک ٹوپی سے اتنی بڑی تعداد معلوم ہو سکتی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ خیر، تو ہمیں جو ہے فخر ہونا چاہیے اپنے مذہب اسلام پر، اور اگر کوئی آدمی اس کے علاوہ دوسرا مذہب تلاش کرے گا، بالیقین آپ یقین کر لیجئے وہ ناکام ہے، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اس طریقے میں، بلکہ وہ ناکام ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کوئی مذہب تلاش کرے گا، جو دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ کام مت کرنا ورنہ میں ایسا کروں گا، مت کرنا ورنہ دیکھ لینا، ہرگز ایسا تو کرنا ہی مت، اللہ نے ایسا لہجہ استعمال کیا، گویا ہرگز ہم قبول کریں گے ہی نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں تو وہ برباد ہوگا ہی، ذلیل اور رسوا ہوگا ہی، اور دنیا ہی کی حد تک نہیں، اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے۔ یہاں تو گیا، آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں رہے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا،
بعد ایمانہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی پہلے مومن تھے پھر ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کفر اختیار کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، مرتد ہو گئے، ان لوگوں کی یہاں پر مذمت بیان کی، ان لوگوں کی. اور کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا، ہدایت کی توفیق نہیں دے گا. بڑی زبردست وعید ہے. ایمان یاد رکھنا آج کے دور میں بھی ہے. ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ارتداد کا جو دور پھیل رہا ہے، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، کافر بن گئے، کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مذمت بیان فرمائی ہے اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. اب دیکھیے اس میں مذمت بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے قیامت کے روز نماز آئے گی، اور نماز آئے گی اللہ کی بارگاہ میں، کہے گی میں نماز ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بہتری پر ہو اور تیرا اچھا بدلہ ہے. اسی طرح نماز کے بعد روزہ آئے گا اور وہ کہے گا میں روزہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا تیرا بھی اچھا بدلہ ہوگا. یعنی گویا کہ جس نے نماز پڑھی، ادا کی اور روزے رکھے، اس کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. پھر اسلام آئے گا، وہ کہے گا انت السلام وانا الاسلام. چونکہ سلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ کا نام ہے کہ تو سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، اور میں اسلام ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری ہی وجہ سے میں دوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں مواخذہ کروں گا. یعنی جس نے اسلام کو قبول کیا میں بدلہ دوں گا، نہیں کیا میں اس کا مواخذہ کروں گا. اب دیکھیے کیف یہدی اللہ، اللہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ میں سے ایک نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا. پھر کچھ ندامت ہوئی، افسوس ہوا، تو ندامت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ اسلام قبول کر لیا. لیکن کچھ افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کیا اور وہ کفر ہی پر جمے رہے، اور وہ سرکشی پر جمے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر جمے رہے. چنانچہ اس میں سے ایک جو ہے بشیر نامی منافق تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر کے کفر اختیار کیا، اور پھر وہ مکہ میں جا ملا اور مشرکین سے جا ملا، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر اس نے بھی کمر کس لی. اسی طرح ایک ابن خطل یہ بھی تھا، بڑا سرکش تھا. یہ پہلے اس نے اسلام قبول کیا، چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقات کی وصولیابی کے لیے بھیجا کہ جاؤ صدقہ وصول کر کے لے آؤ. کیونکہ پہلے زکوٰۃ وغیرہ کے لیے ایک ہی جگہ زکوٰۃ جمع ہوتی تھی، صدقات جمع ہوتے تھے اور پھر یہاں سے تقسیم ہوتا تھا. آج کی طرح نہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا، اور ویسے دارالاسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سارا زکوٰۃ وغیرہ جمع ہو جاتی ہے اور پھر یہاں سے سپلائی ہوتا ہے سب طرف. تو صدقات کی وصولیابی کے لیے ابن خطل کو بھیجا کہ جاؤ صدقہ وصول کر کے لے آؤ، اور ساتھ میں ایک خادم بھی بھیجا. تو راستے میں جو خادم تھا اس نے کھانا تیار کرنے میں دیر کر دی، تو اس نے اس کو قتل کر دیا. اب ظاہر ہے جب قتل کر دیا تو اسلام میں تو یہ سزا ہے، یہ جرم ہے قتل کرنا، اور قتل کی سزا قصاص ہے، اور اگر معاف کر دے تو دیت ہے. دونوں میں سے ایک تو ہے قصاص یا دیت، معاف کر دے برا سالو دیت آتی ہے. اب اس نے یہ سوچا کہ ظاہر مقدمہ دائر ہوگا، یا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا یا تو دیت دینی ہوگی. تو دنیاوی سزا سے بچنے کے لیے اس نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا. آخرت کی سزا تو تھی، اگر یہ یہاں سزا بھگت لیتا تو آخرت کی سزا بھی موقوف ہو جاتی، لیکن دنیا کی سزا سے بھی بچنے کے لیے اس نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا. کافر ہو گیا، اور کافر ہو کر پھر یہ مشرکین کے ساتھ جا ملا، مکہ چلا گیا، اور چونکہ مالدار آدمی تھا، خوب مال تھا اس کے پاس، تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا اور محفلیں لگتی. اس کے پاس باندیاں بھی بہت تھی اور رقص سرور کی محفل جمتی، یعنی ناچ گانے کی محفل لگتی. اور پھر اس محفل کے اندر اسلام کی گستاخی، اسلام کی توہین ہوتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گستاخی ہوتی.
تو اسلام اور مسلمانوں کی اور نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوتی اور توہین ہوتی اس کی مجلسوں میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ اعلان کر دیا تھا کہ ابن خطل اور اس کے ساتھ اور 4 آدمی تھے، یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، یہ اعلان کر دیا تھا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا سن ہجری 8 کے اندر، نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کے لیے گئے تو 10,000 تقریباً صحابہ کرام تھے۔ تو اس وقت تو یہ جیسے کہ ہوا پھیل گئی تھی، ایک صحابی نے بھی کہا تھا آج تو لڑائی کا دن ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں، بلکہ آج تو رحم کا دن ہے۔ جو اللہ کے نبی نے تو سب کو امان دے دی تھی، حالانکہ یہ موقع تھا سب سے بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا سب سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا لا تثریب علیکم، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو اپنے گھر میں اسے بھی امن دے دیا جائے گا۔ لیکن ابن خطل کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو تو یہ جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے گا، اس کے بارے میں تو یہی حکم تھا، اس کے ساتھ 4 اور۔ تو ابن خطل جو ہے اسے پتا تھا کہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ مجھے تو بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ تھا ہی بڑا گستاخ رسول، اسلام کی توہین کرنے والا۔ تو خانہ کعبہ کا پردہ لپٹ کر کھڑا ہو گیا اور کہ امان طلب کرنے لگا پردہ پکڑ کر، کیونکہ حرم میں جو بھی جائے گا اس پر تو قتل نہیں کیا جاتا۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ حرم میں جو بھی چلا جائے گا اس کو، اس کا خون، اس کی جان محفوظ۔ تو یہ سوچ کر کے پردہ پکڑ لوں گا تو جان محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کو بتلایا کہ وہ تو پردہ پکڑ کے امان طلب کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہیں اسے قتل کر دیا تھا، اس کے بارے میں تو یہ ہے، تو وہیں اسے گویا کہ وہاں پر بھی اس کو امان نہیں، وہیں اسے قتل کر دیا گیا۔ تو ابن خطل یہ بھی پہلے مسلمان تھا اور پھر کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا اور اسلام کی مخالفت پر لگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جس میں ہے کہ یہود تھے اطراف کے مدینہ کے، وہ مرتد ہو گئے تھے اسلام لانے کے بعد، 10 کچھ جیسے تھے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ تو انہی جیسے مرتد لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے، گویا کہ صرف ان لوگوں کے لیے، تو ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر اختیار کیا، مرتد ہو گئے۔ اور ایسا ہی نہیں، ایک تو یہ شکل ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ انجان تھے یا جاہل تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، یہ گواہی دیتے تھے، انہیں یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو حق ہیں، برحق ہیں، سچے رسول ہیں۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی موجود تھی، آ چکی تھی، جس کو وہ جانتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جیسا کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ سازش کرنے سے تو پیچھے ہٹتے نہیں تھے، یہ ان کی سرشت ہی کے اندر، ان کی گھٹی کے اندر، ان کی طبیعت ہی کے اندر یہ شرارت بھری ہوئی ہے، آج بھی اور پہلے بھی ایسے ہی تھے، ان کی گھٹی کے اندر ہی شرارت بھری ہوئی ہے۔ تو سازش تو پہلے بھی کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ یہ سازش کرتے تھے۔ انہوں نے کیا سازش کرتی تھی کہ آپس میں مشورہ کیا کہ دن میں ایمان قبول کریں اور پھر اخیری پہر و ابتدائی حصے کے اندر ایمان قبول کرو اور اخیری حصے کے اندر ایمان سے پھر جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، جو نئے مسلمان ہیں، نو مسلم، ان پر اثر پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں دیکھ کر کے، یہود و نصارہ انہیں تو کتاب کا علم ہے، سب کچھ جانتے ہیں، اور انہوں نے تو ایک دن بھی اسلام پر نہیں رہے، اتنا جاننے کے باوجود معلوم ہوا کہ ان کا ایک دن بھی اسلام پر نہ رہنا اور پھر اسلام سے پھر جانا، تو اسلام کا کچھ گڑبڑی ہے، شک میں پڑ جائیں گے۔ اس شک میں پڑنے کی وجہ سے وہ جو نو مسلم ہے وہ بھی کیا ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ ایسی اسکیم، ایسی سازش رچی تھی ان لوگوں نے، تو ایسے پلاننگ کیا ہی کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خود نبی علیہ السلام کے آنے کے منتظر تھے کہ نبی علیہ السلام آئے، دعا کرتے تھے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافروں پر غلبے کے لیے دعا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے اور اس نبی پر ہم ایمان لائیں اور ان کا ساتھ دیں، اور ان کافر اور مشرک کے مقابلے میں ہم نبی کا ساتھ دیں اور ان کا مقابلہ کریں، ان کفار اور مشرکین کا۔ وہ دعا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب آ گئے تو کیا ہوا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا، جب آ گئے اور پہچان لیا، کس طرح پہچانا، الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم، جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس طرح ان لوگوں نے نبی کو پہچانا کہ یہ نبی ہے اور سچا ہے، جیسا کہ خود اللہ کہہ رہا ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ،
خود گواہی دیتے تھے، انہیں خود یقین تھا کہ یہ رسول حق ہے، سچ ہے، اور ساری چیزیں دیکھ لی تھی کیونکہ یہ کتاب کو جاننے والے تھے۔ تورات میں، انجیل میں علامات اور اوصاف سارے بیان کر دیے گئے تھے، وہ جگہیں بیان کر دی گئی تھی، صحابہ کی جو صحابہ تھے ان کی ساری اوصاف اور علامات سب بیان کر دی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بتلا دیا تھا کہ میرے بعد نبی آنے والے ہیں، ان پر ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ نے تو بڑی تاکید سے فرمایا تھا کہ میرے بعد آنے والے ہیں، ان نبی پر ایمان لانا۔ گویا کہ ان سب کے باوجود، جاننے کے باوجود، نشانیوں کھل جانے کے باوجود پھر ایمان سے ہٹ جانا، کفر اختیار کرنا، اس ایسے لوگوں کے متعلق کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ ہدایت دے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ساری چیزیں واضح ہو جاوے اس کے بعد بھی ایمان سے پھر جانا، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ کیا ہے؟ مٹھائی کے پیکٹ نہیں ہے یا یہ کہ گاڑی بنگلہ، یہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا بدلہ اگر دنیا میں مل گیا تو مل گیا۔ ویسے دنیا کو دیکھ کر انسان فیصلہ نہ کرے، کیونکہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا اتنا ظلم کرتا ہے، سب پر ظلم کر رہا ہے، سب پر ظلم کر رہا ہے، لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بنگلہ، کوٹھی، ساری چیزیں۔ تو اس کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے کہ حق تو یہی حق پر ہے، میں نہ حق پر ہوں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی۔ ویسے خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ فلولا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا فلولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، اگر ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ایک جیسے بن جائیں گے، یعنی کہ سب کے سب کافر بن جائیں گے، ایک جیسے بن جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا ہے مسلمان بھی کافر بن جائیں گے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم جو ہے ہمارے دشمن کو، کافروں کو اتنا مال دیتے، اتنی دولت دیتے کہ ان کے دروازے بھی سونے کے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی، ایسا کر دیتے۔ لیکن ہمیں اندیشہ تھا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ مسلمان دیکھیں گے تو رال ٹپکے گی، کہیں گے یہ حق پر ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو وہ حق پر سے بھی پھر جائیں گے اور کافر بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم جو ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو سونا چاندی ڈھیر کر دیتا، لگا دیتا، لیکن اندیشہ تھا کہ یہ مومن جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کفر اختیار کرے۔ تو دنیا کو دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرے کہ اتنا مالدار ہے، اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنا گناہ کر رہا ہے، اتنی بدکاری کر رہا ہے، پھر بھی اتنا مال، اتنی دولت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بدلہ نہیں رکھا کسی کا، ورنہ ایسا ہی ہوتا تو پھر ہم بھی زندہ نہ رہتے، ہم بھی بہت گنہگار ہیں، ہم بھی نافرمان ہیں۔ تو یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا تو آخرت ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ جھنجھوڑ دیتا ہے، ضرور جھنجھوڑتا ہے انسانوں کو، کبھی سزا دے دیتا ہے چھوٹی موٹی، لیکن حقیقی جو سزا ہے وہ تو آخرت میں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بدلہ کیا ہے، انہیں کیا سزا دی جائے گی؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور، جس طرح شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہوا، یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ والملائکہ، فرشتوں کی بھی ان لوگوں پر لعنت، والناس اجمعین، اور تمام مخلوق کی، ایسے لوگوں پر کہ جن کی موت ہی کفر پر آئی، تمام کی ان پر لعنت۔ ظاہر ہے ایسے ملعون کا حال کیا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، اس کے کام بن سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں یا بگڑیں گے۔ وہ آدمی کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا جس پر خود اللہ ہی کی لعنت ہو، اللہ ہی نہ چاہتا ہو کہ ایسا صحیح کامیاب ہو، تو اس پر اللہ کی لعنت، وہ رحمت سے دور۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں پر، ایسے لوگ ناکام اور ذلیل و خوار ہوں گے، خالدین فیہا، اور یہ جو لعنت ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ انشاءاللہ مزید جو تفسیر ہے آئندہ بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کی توفیق عطا فرمائے اور ان ملعون لوگوں میں شامل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں۔ اے اللہ آج تک کی زندگی ہم نے تجھے اے اللہ ناراض کرنے میں گزار دی، تیری نافرمانی میں گزار دی۔ اے اللہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں۔ اے اللہ ہماری دن اور ہماری رات کیسے گزر رہی ہے اور کس قدر ہم نافرمانی کے شکار ہیں، اے اللہ ہم بخوبی واقف ہیں، بلکہ اے اللہ اس سے آگے بڑھ کر ہم تو گناہ کر کے بھی بھول چکے۔ اے اللہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے نافرمان ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، تیرے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ دنیا والے تو 1-2 مرتبہ معاف کر کے تیسری مرتبہ معاف نہیں کرتے، تیرا معاملہ بڑا برعکس ہے۔ اے اللہ 100 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد معافی طلب کی جائے تو معاف کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے کئی بدکاروں کا یہ واقعہ ہم نے سنا، اے اللہ گزرا کہ وہ بڑے بدکار تھے، پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی، لیکن اے اللہ سچے دل سے توبہ کی، تو نے معاف کر دیا۔ اے اللہ تو نے اپنا ولی بنا لیا۔ اے اللہ تو نے تو اتنا ان کا درجہ آگے بڑھا دیا کہ تو نے تو حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کہ جو اس کے جنازے کی نماز میں شریک رہے گا سب کی مغفرت، جو بھی شریک رہے گا تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا اے اللہ اسے موت کے وقت اتنا مقبول کر لیا، اپنے سے قریب کر لیا۔ اے اللہ ہم بھی بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے ہیں، ہمیں اپنے سے قریب کر لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لے، اپنا بندہ بنا لے۔ اے اللہ بڑا گندا ماحول ہے، فتنہ پر فتن دور ہے۔ اے اللہ بہت سے لوگ ہیں، اے اللہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تھے لیکن اے اللہ کافر ہو چکے، مرتد ہو چکے۔ اے اللہ ہمارے درمیان تھے لیکن ان کی کچھ حرکات کی وجہ سے وہ اسلام ہی سے نکل چکے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہیں مال و دولت کے بہکاوے میں آ کر ہم تیرے اسلام کو اور تیرے نبی کے طریقے کو کہیں بھول نہ جائیں۔ اے اللہ نہ ٹھکرا دیں، اے اللہ اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یقیناً دجال کا دور اور دجالی فتنے اے اللہ رونما ہو چکے ہیں، دجالی فتنے رونما ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ان میں ملوث ہو جانے سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے طالبات اور طلباء تمام کی، لڑکے اور لڑکیوں کی تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، تمام کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً اے اللہ بڑے زور سے ارتداد کا دور چل رہا ہے۔ اے اللہ بہت سے لوگ مرتد ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، بہت سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اے اللہ ان مرتد ہونے والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، دوبارہ اسلام اے اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہماری نسلوں کی پوری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ اور اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام جگہ اے اللہ تمام جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے تمام یہ اللہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی بالخصوص حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، وہاں کے اے اللہ درندہ قسم کے لوگ، اے اللہ درندہ قسم کے جانور، اے اللہ جانور قسم کے لوگ اے اللہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ گندی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ انہیں قید کیا جا رہا ہے اور قید کر کے ان کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے۔ اے اللہ بڑی گندی حرکتیں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں ختم فرما، ذلیل و خوار فرما، تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ایسی تباہی عطا فرما کہ اے اللہ دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ اے اللہ ایسی تباہی فرما، اے اللہ ایسی تباہی فرما۔ اے اللہ ہلاک و برباد فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ہیں اے اللہ ان کے لیے غذا کا انتظام فرما، کھانے پینے کا انتظام فرما، ادویات کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو حاملہ عورتیں ہیں اے اللہ ان کے لیے بھی اے اللہ ان کے مناسب جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہر چیز کا ان کا انتظام فرما۔
اے اللہ دشمنوں کے دلوں میں ان مسلمانوں کا رعب ڈال دے، ان مجاہدین کا رعب ڈال دے، اے اللہ ان دشمنوں کے قدموں کو ڈگمگا دے، اے اللہ متزلزل فرما دے، اے اللہ متزلزل فرما دے، اے اللہ رعب طاری فرما دے، رعب طاری فرما دے، اے اللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور فرما دے، اے اللہ پیچھے ہٹنے پر مجبور فرما دے، اور مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، 100% کامیابی عطا فرما، اے اللہ فتح و کامرانی سے نواز دے، فتح و کامرانی سے نواز دے، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جو شہید ہو چکے اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، بلند سے بلند فرما، اے اللہ جو موجود ہیں اے اللہ انہیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے پیروں کو جما دے، اے اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے مضبوط فرما دے، مضبوط فرما دے، اپنے سے خوب قریب کر لے، اے اللہ منافقت سے، آپس کی منافقت سے پوری حفاظت فرما، آپس کی نا اتفاقیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہی اپنی شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.